شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے کچھ دیر سے تشریف لائے، یہاں تک کہ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ سورج طلوع ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے، اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج میں نماز کے لیے دیر سے کیوں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں عبادت کے لیے اٹھا، وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ نماز کے دوران مجھے اونگ آنے لگی، یہاں تک کہ میں پرسکون کیفیت میں چلا گیا۔ پھر میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو نہایت خوبصورت جلوے میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا لبیک یا رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اے میرے رب، میں نہیں جانتا۔ یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست رحمت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اور میرے لیے ہر چیز واضح ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ ایسے اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اعمال کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا جماعت نماز کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنا، سردی اور تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اعمال کون سے ہیں جو درجات بلند کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم لہجے میں بات کرنا اور رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے ہوں نماز ادا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مانگو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ مجھے نیک اعمال کرنے، برے اعمال چھوڑنے اور غریب و مسکین لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم پر آزمائش نازل کرے تو مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت، اس سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچی بات ہے، اسے یاد رکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو ایمان، محبت اور نیکی سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔